أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، انہی آیات مبارکہ کی روشنی میں پہلے آپ کئی خطبات میں گفتگو سن چکے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دلوں میں جو چھپی ہوئی بات ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ دل اور آنکھ، ان دونوں کا تذکرہ اپنے اندر ایک معنویت رکھتا ہے۔ اصل چیز تو دل کی اصلاح ہے، جس طرح کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى ما فی قلوبکم، کہ اللہ ذوالجلال نہ تمہاری شکل و صورت کو دیکھتے ہیں نہ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تو دیکھتے ہیں کہ اس کے دل کی پوزیشن کیا ہے، اس کا دل کیسا ہے، اس کے دل میں کس کی محبت سمائی ہوئی ہے، کیا اس کے دل میں میں بستا ہوں یا بہت سے اس کے محبوبوں نے بسیرا بنا رکھا ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ دل کی اصلاح موقوف ہے آنکھ کی اصلاح پر۔ اگر آنکھ کی اصلاح نہیں ہے، اس میں آوارگی پائی جاتی ہے، اس میں بے حیائی پائی جاتی ہے، اس میں آزادی کی لہریں اٹھتی ہیں، تو پھر کوئی قوت اس کے دل کی اصلاح نہیں کر سکتی۔ آج کل تو ہم اس مسئلے میں اتنی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں کہ اللہ ہی خاص کرم فرمائے تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں، ورنہ بہت مشکل۔ دلوں سے، آنکھوں سے ہم نے اپنے بازار میں، اپنے گلی کوچوں میں آنکھوں کو تو نیچا کر لیا اللہ کے حکم کے مطابق کہ اپنی آنکھوں کو نیچا کرو، ادھر ادھر آنکھوں سے نہ دیکھو، لیکن یہ جو موبائل ہمارے ہاتھوں میں دشمن نے پکڑا دیا ہے،
اس میں ہم کیا کچھ نہیں دیکھتے؟ کیا وہاں سے ہم نے آنکھیں بند کر لی؟ اگر بازار میں ہماری آنکھیں نیچی ہیں اور اس موبائل کے سامنے ہماری آنکھیں کھلی ہیں، تو یقین جانیے بازار میں بھی آنکھیں نیچی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی نتیجہ نہیں۔ آنکھ محفوظ ہوگی تو دل محفوظ ہوگا۔ یہ آنکھ اور کان، یہ دو ہی تو اس دل کے سفیر ہیں۔ یا اس دل میں پیغامات کانوں کے ذریعے پہنچتے ہیں یا آنکھوں کے ذریعے پہنچتے ہیں، اور زیادہ تر آنکھوں کے ذریعے انسان بہکتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ دیکھنا تو کجا، اللہ تو تمہاری آنکھوں کی خیانت سے بھی واقف ہے کہ تم کس کو کیا آنکھوں میں کہہ رہے ہیں، اور پھر تمہارے دل میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں پھر آنکھیں ہلتی ہیں۔ اللہ ذو الجلال سے تو کوئی چیز مخفی نہیں، اللہ عرش پر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہ سارے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین تحت الثری تک، یوں سمجھیے مثال کے طور پر میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس طرح ایک تھال آپ کے ہاتھوں کے اوپر ہے اور اس تھال کی ہر چیز کو آپ دیکھتے ہیں، بالکل یہ جو زمین آسمان ہمیں بہت بڑی مخلوق نظر آتی ہے اور واقعتاً بڑی ہے، لیکن اللہ نے تو فرمایا ہے کہ اس آسمان کو میں کتابوں کی طرح اکٹھا کر کے اپنے ہاتھوں میں رکھ، قطعی اس سے جل للکتب، جس طرح کاغذوں کو لپیٹ لیا جاتا ہے میں بھی آسمانوں کو لپیٹ کے اپنے ہاتھ میں کروں۔ یہ ہے آسمان اور یہ پوزیشن ہے زمین کی۔ اس لیے دل کی اصلاح سے پہلے ہماری اپنی آنکھوں کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اگر آنکھیں محفوظ نہیں ہیں تو دل بھی محفوظ نہیں، اور دل محفوظ ہوگا تو یہ سارا جسم صحیح ہوگا۔ جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، ایک مضغہ ہے، ایک بوٹی ہے، اگر یہ صحیح ہے سارا جسم صحیح ہے، اگر یہ غلط ہے تو سارا جسم غلط ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ ہم ماحول اور معاشرے کی اصلاح بالکل اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح جراح کسی زخم کی کو نشتر لگا کے اس پر مرہم پٹی لگانے کی کوشش کر کے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جسم میں جو اندر فاسد مادہ ہے جب تک اس کی اصلاح نہیں ہوگی یہ زخم نہیں بھرے گا، یہ زخم نہیں بھرے گا۔ اس لیے اصل دل کی اصلاح ہے۔ یہ کان اور یہ آنکھیں تو اس کے سفیر ہیں، برید ہیں، ڈاکیے ہیں، اطلاع دیتے ہیں اس کو یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ایسا ہوگا۔
یہ اگر صحیح ہے تو پھر سب کچھ درست. اگر یہ درست نہیں ہے تو پھر انسان کا جسم ہی درست نہیں ہے، پورا ماحول درست نہیں، پورے ماحول میں بگاڑ ہے. اس وقت جو بگاڑ ہے پورے کا پورا، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم، بر و بحر میں جو فساد ہے وہ تمہاری ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے. اور ان کرتوتوں کا مین مرکز وہ یہ دل ہے، اور دل کی بیماری ہی زیادہ خطرناک ہے. اعضاء کی بیماریوں سے زیادہ دل کی بیماری خطرناک ہے. اعضاء کو تو پھر بھی انسان دیکھ لیتے ہیں کہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا سن رہا ہے، لیکن دل کو تو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ وحدہ لا شریک. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے خبردار کیا ہے، وما تخفی الصدور، جو تم سینوں میں چھپاتے ہو، دلوں میں چھپاتے ہو، تمہارے دل جو مچلتے ہیں، تمہارے دل جو چٹکیاں لیتے ہیں، تمہارے دل میں جو وسوسے آتے ہیں، میرے ہاتھ میں آئے تو پھر میں یہ کر دوں، میں وہ کر دوں. تمہارے دل میں یہ جو تصورات آتے ہیں، خبردار میں ان کو بھی جانتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بتلا کے کہ اتنا قادر قدیر ہونے کے باوجود میں فیصلہ حق پر کروں گا. واللہ یقضی بالحق، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے، زیادتی نہیں کرے. جس کسی نے جو عمل کیا ہے اس کا اس کو بدلہ ملے گا، وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، وہ بڑے سے بڑا عمل. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن عمل میں پھر ایک خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما دے کذبت. سمجھے بات؟ کہیں اللہ یہ نہ فرما دے کہ کذبت، تم جھوٹ بول رہے. دعا کریں اللہ فرمائے صدقت، تو نے سچ کہا. یہ نہ ہو کہ ہمارے سارے اعمال اسی کذبت میں برباد ہو کے رہ جائیں. تو نمازی تھا، تو بڑا مخیل تھا، تو بڑا مجاہد تھا، تو بڑا قاری اور عالم تھا، تو بڑا مجاہد اور شہید تھا. یہ تو سارے کرتب تو نے اپنی ناموری کے لیے کیے تھے. جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے تیرے لیے یا اللہ کیا. ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. بات تب بنے گا جب ان اعمال میں کسی اور کی کوئی شراکت نہ ہو، نہ غیر کی شراکت ہو، نہ خود اپنے نفس کی کوئی شراکت ہو. لیکن اگر دل پہلے ہی بھرا ہوا ہے تو پھر اس دل میں کیا سمائے گا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ ورفع درجات، وہ مثال دے کے سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھو اللہ کے فرشتے، رحمت کے اللہ کے فرشتے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں تصویریں آویزاں ہوں، تصویریں لٹکی ہوئی ہوں. اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں داخل ہوتے. یہ نامہ اعمال لکھنے والے تو ساتھ رہتے ہیں، لیکن رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الفتح الربانی میں، اور اللہ کے بندے، اللہ کے فرشتے اتنے باغیرت ہیں تو اس کے رب، ان کا رب کتنا باغیرت ہو.
کیا وہ رب اس دل میں سمائے گا، اس دل میں اپنی محبت ڈالے گا جس میں دوسری تصویریں اور دوسروں کی محبتیں وہ ہٹی ہوئی ہو؟ اس دل میں دوسروں کی محبتیں اور چاہتے، مال کی محبت، جاہ کی محبت، عزت و آبرو کی محبت، دنیا سمیٹنے کی محبت، بیوی اور بچوں کی محبت جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے غالب آئے۔ محبت تو ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن غالب نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں اس دل میں اللہ کی محبت کیسے سمائے گی جس دل میں پہلے ہی بہت سی محبتیں بھری ہوئی ہیں؟ اس لیے اس دل کو خالی کرو، اس دل کو خالی کرو۔ حضرت سید ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو فرمایا تھا نا، رب لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ یا اللہ اس دن رسوا نہ کرنا جس دن نہ کوئی مال فائدہ دے گا نہ کوئی اولاد فائدہ دے گا، الا من اتى الله بقلب سلیم، تبھی کسی کا کوئی فائدہ ہوگا جب دل سلیم لے کے آئے، دل سالم ہوگا۔ اور یہ سالم کس کے لیے؟ خالص اللہ کے لیے۔ یہ نہیں کہ دل کے حصے ٹکڑے، نہیں، خالص پورے کا پورا دل اللہ کی محبت اور اللہ کی مودت میں، وہ بچے گا۔ اس لیے خبردار کیا ہے کہ اپنے دل کا سنبھالا کرو، اپنی آنکھوں کا سنبھالا کرو، اپنی آنکھوں کو روکو، اپنے دل میں دوسروں کو مت بساؤ۔ میں تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہوں اور تمہارے دلوں کے راز بھی جانتا ہوں۔ رہا قیامت کا معاملہ تو وہ میرا انصاف پر ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ ما انا بظلام للعبید انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دی، میں کسی پر ظلم نہیں کروں، رحمت کروں۔ سبقت رحمتی من غضبی، میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے جا چکی ہے۔ بلکہ حافظ ابن تیمیہ تو فرماتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال کی جو ذاتی صفات ہے، رحمت بھی اللہ ذوالجلال کی ذاتی صفت ہے۔ جو صفات باری تعالیٰ کی تقسیم کرتے ہیں علماء کرام، کچھ ذاتی صفات ہے اور کچھ فعلی صفات ہے۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ یہ رحمت بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذاتی صفت ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور ساتھ فرمایا یہ یاد رکھو، ان اللہ هو السمیع البصیر، وہی سننے والا ہے، وہی دیکھنے والا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھنے والا بھی وہی ہے، تمہاری زبان کے بولوں کو سننے والا بھی وہی ہے، زبان سے کیا رابطے ہو یہ بھی سنتا ہے، وہاں عرش پر ہوتے ہوئے سنتا ہے، تحت الثری میں اگر ہو وہاں بھی سنتا ہے، اور کوئی بھی اس اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ سب کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ پہلے بھی ایک دو دفعہ میں نے یہ واقعہ ذکر کیا، حضرت امام محمد بن اسلم طوسی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بندے بڑے بڑے ہوئے، بڑے بڑے نیک بندے ہوئے اللہ کے۔ ترجمہ نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سب سے بڑے زاہد وہ حضرت محمد بن اسلم طوسی تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی ان کے معاصر ہیں رحمہ اللہ۔ وہ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایسی جگہ اللہ کی بندگی کروں جہاں اللہ کے علاوہ اور کوئی مجھے دیکھنے والا نہ ہو، لیکن کیا کروں، کر نہیں سکتا۔ اس لیے میں تو چاہتا ہوں کہ جہاں وہاں عبادت کروں، جہاں یہ کرامن کاتبین بھی نہ ہو، صرف میں ہوں اور میرا اللہ۔
میں اسی کے سامنے منت و مساجد کروں، میں اسی کے سامنے روؤں، میں اس کی بندگی کروں، اس کی تسبیحات کروں، کوئی میری تسبیحات کو اللہ کے علاوہ سننے والا نہیں۔ یہ ہے اللہ کے لیے عبادت کرنے والے۔ ہم تو لوگوں کے لیے اکثر عبادت کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، لوگوں کے لیے اپنی آوازوں کو سنوارتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان سے داد وصول کرنے کے لیے۔ یہ کتنا خطرناک مرحلہ ہے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ میں پہلے بھی ایک دفعہ اس بارے میں بات کر چکا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جہاں صفت سمیع ہے، وہاں صفت اللہ ذو الجلال والاکرام کی بصیر بھی۔ اور یہ دونوں صفتیں ایک جگہ بہت جگہ اکٹھی ہوئی ہیں، اور ایک جگہ تو اللہ ذو الجلال نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، وہی سمیع ہے اور وہی بصیر۔ انسان سنتا ہے، لیکن انسان کے سننے میں اور اللہ رب العزت کے سننے میں بہت فرق ہے۔ انسان دیکھتا ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک اور انسان کے دیکھنے میں بہت فرق ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں۔ وہ بھی دیکھتا ہے، وہ بھی دیکھتا ہے، وہ بھی سنتا ہے، وہ بھی سنتا ہے۔ انسان تو صرف دیکھتا ہے سامنے، پیچھے کیا ہے کوئی پتہ نہیں۔ پہاڑ اوجل کیا ہے؟ آنکھ اوجل تو پہاڑ اوجل، ضرب المثل مشہور ہے، آنکھ اوجل پہاڑ اوجل۔ اس لیے بصیر اللہ ہی ہے جس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ انسان کے سامنے تو ایک کاغذ آ جائے تو کاغذ کے برابر نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر ہونے کے باوجود تحت الثری تک دیکھ رہا ہے۔ حتیٰ کہ اندھیری رات ہو، سیاہ پتھر ہو، سیاہ چیونٹی ہو، اس چیونٹی کے پروں کو اور اس چیونٹی کے پاؤں کو اور اس چیونٹی کی رگوں میں خون دوڑنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اور یہ باتیں علماء نے لکھی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کہ اس چیونٹی کی رگوں میں وہ کتنی ہے، کتنی رات اندھیری ہے، پتھر بھی سیاہ ہے، چیونٹی بھی سیاہ ہے، نظر ہمیں تو آتی نہیں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک عرش پر ہوتے ہوئے اس چیونٹی کو ہی نہیں دیکھتے، اس چیونٹی کے ایک ایک رگ و ریشے اور اس کے جسم میں چلنے والا خون اس کو بھی دیکھتے۔ یہ ہے بصیر، اللہ دیکھنے والا ہے۔ ایک دور میں جہمیہ فرقہ تھا، جہم بن صفوان اس کا بانی و مبانی تھا، بڑا ظالم، بہت منہ پھٹ۔ آپ حیران ہو گئے، وہ کہتا تھا انی وددت ان احق من المصحف ثم استوى علی العرش۔ یہ جو بار بار اللہ ذو الجلال نے فرمایا ثم استوى علی العرش، میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید سے اس جملے کو مٹا دوں، کیونکہ وہ اللہ ذو الجلال کو عرش پر مانتے ہی نہیں تھے۔ معاذ اللہ ثم استغفر، نہ عرش کو مانتے تھے، نہ اللہ ذو الجلال کا عرش پر ہونا مانتے تھے۔ اس لیے وہ یہاں تک ہرزہ سرائی کرتا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ قرآن مجید سے اس کو بس کر، ختم کر۔ احمد بن ابی دواد جو مامون اور معتصم کا بڑا عالم تھا، مشیر تھا، قاضی تھا، اس نے مامون سے کہا تھا اللہ اکبر کبیرہ، امیر المومنین، کعبہ کا جو غلاف ہے، اس غلاف پر جو کچھ اللہ کی آیات لکھی ہوئی ہیں اس میں یہ لکھو لیس کمثلہ شیء وہو العزیز الحکیم۔
وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ نہیں، عزیز الحکیم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ عزیز الحکیم تو اللہ کو مانتے ہیں، لیکن سمیع اور بصیر اللہ کو نہیں مانتے۔ معاذ اللہ ثم استغفر۔ اللہ کی صفت کا انکار کرتے ہیں، نہ سمع کا، گزشتہ خطبے میں بھی عرض کیا، نہ سمع کا نہ بصر کا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کی سمع کا یہ مطلب نہیں ہے، اور نہ کسی سلف نے یہ بات سمجھی ہے۔ بہت سے مترجمین نے یہ ترجمہ کیا ہے لیکن غلط کیا ہے کہ اللہ ذو الجلال کے معاذ اللہ کان ہیں۔ بعض نے یہ لکھا ہے ترجمہ کہ اللہ کے کان ہیں، لیکن اللہ کے کان ہونے کی صفت نہ قرآن میں ہے نہ نبی علیہ السلام کے فرمان میں ہے۔ سلف کے احتیاط کا عالم یہ ہے کہ اللہ ذو الجلال کی جو صفت کتاب اللہ میں اور سنت رسول میں آئی ہے بس اسی کو ماننا ہے، اس کے معانی اور مطالب پر آگے تفریعات قائم نہیں کرنی۔ یہ ہے سلف کا احتیاط، نہ اس کی تعبیر کرنی ہے نہ اس کا انکار کرنا ہے اور نہ ہی اس کی تفصیل بیان کرنی ہے۔ یہ ہے سلف کا مسئلہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ ثم استوى علی العرش کے کیا معنی ہے؟ فرمانے لگے الاستواء معنی و معلوم۔ استواء کے معنی معلوم ہے، کیا مطلب؟ عرش کے اوپر۔ یوں نہیں کہ جس طرح میں کرسی پہ بیٹھا ہوں اللہ عرش پہ بیٹھے، معاذ اللہ ثم استغفر۔ عرش کے اوپر، جب عرش نہ تھا اللہ اس وقت بھی تو تھا۔ اللہ عرش کا محتاج نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں الاستواء معلوم والکیفیت مجہول، لیکن اوپر ہے کیسے، کیا کیفیت ہے، اس کا ہمیں کوئی علم نہیں۔ جتنی بات اللہ ذو الجلال نے بتلا دی بس اسی پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں والسوال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں قریدنا، سوال کرنا، سوال در سوال پیدا کرتے چلے جانا، یہ بدعت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اللہ ذو الجلال کی یہ صفات اسی طرح مانی ہے، اس پر ایمان لائے ہیں، اور اس کو قریدنے کی انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی۔ سما کے بارے میں نے عرض کیا، لیکن بصیر کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو صفتیں اور بھی اسی مفہوم میں آئی ہیں۔ ایک جرا ہے، اللہ دیکھتا ہے، بصیر کے معنی بھی دیکھنا ہے، جرا کے معنی بھی دیکھنا ہے، اور کئی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذو الجلال نے فرمایا واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں ان سب کو دیکھ رہا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کی عبادت کو دیکھ رہا ہے۔ اور حدیث میں آپ نے سننا ہے کئی دفعہ کہ جبرائیل امین جب انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے جناب، تو آپ نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا یوں اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تمہاری توجہ، تمہاری فکر، تمہارے تمام جسم کی ایک ایک رگ اور ایک ایک نس وہ اللہ کی یاد میں اور اللہ کے تصور میں ہونی چاہیے۔ اگر یہ تصور ہے تو مشکل، اگر یہ قائم نہیں رکھ سکتے تو یہ تو رکھو فإنہ یراک، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہاں بصیر کے مقابلے میں نبی علیہ السلام نے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ فإنہ یراک، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے
نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلا، قیامت کے دن اللہ ذو جلال نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو اپنی شلوار اور اپنی پینٹ اور اپنی چادر تکبر کے طور پر ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے. اللہ نہیں دیکھے گا اس کی، اس کے دل میں تکبر ہے، متکبرین سے مشابت ہے. تکبر ہی نہیں، متکبرین سے مشابت بھی منع ہے. جس طرح گناہ منع ہے اسی طرح گناہ گاروں کی مشابت ہی منع ہے. ان کی مجلسوں میں شریک ہونا بھی غلط ہے. جہاں شراب پی جا رہی ہو وہاں اگر آپ روک نہیں سکتے تو وہاں بیٹھ نہیں سکتے. مسئلہ یہ ہے. تو اللہ ذو جلال کے حبیب علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ ذو جلال اس کی طرف نہیں دیکھے گا، نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. چلو نکل جاؤ میرے دربار سے، بھاگ جاؤ یہاں سے، تیرے دل میں رائی کے برابر تکبر تھا. آپ نے فرمایا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل، جس کے دل میں رائی کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے. یہ تکبر اتنی بری بیماری، اللہ اس سے بچائے، اللہ اس سے بچائے. اس طرح اللہ ذو الجلال کی یہ صفت عین کے معنی میں، لفظ عین آنکھ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا. اے نوح میری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ، وَوَحْيِنَا میری تعلیم کے مطابق، میرے سکھانے کے مطابق، جیسے جیسے میں حکم دوں. جو اللہ ذو الجلال، سمجھے یہ مسئلہ بھی اشارہ تھا، اللہ ذو الجلال جو کتاب اپنے نبی پر نازل کرتا ہے صرف وہی نہیں ہوتی، اس کتاب کے علاوہ بھی اللہ وحی کرتے ہیں. اب یہ وحی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، کیا نوح علیہ السلام کو دیا ہوا صحیفہ اس میں تھی؟ نہیں. جب کشتی بنانے کا وقت آیا اس وقت فرمایا. کیا فرمایا؟ وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ، ہم دیکھتے ہیں، کوئی غلطی ہوگی ہم آپ کو بتلا دیں گے. وَأَوْحَيْنَا، اور ہماری وحی کے مطابق، ہمارے سمجھانے اور ہمارے بتلانے کے مطابق بناؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا موسیٰ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. اے موسیٰ تیرے اوپر بڑے احسانات ہیں، میں نے تو تیری محبت فرعون کے دل میں ڈال دی تھی، اس کی بیوی کے دل میں ڈال دی تھی، جو تیرے لیے ہزاروں بچوں کے قاتل بنے ہوئے تھے. فرمایا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تم میری آنکھوں کے سامنے، میرے سامنے تو پرورش پائے، تیری پرورش میری نگرانی میں ہو. فرعون نے کیا نگرانی کرنی ہے؟ وہ تو مارنے والا تھا، ذبح کرنے والا تھا. نگران میں ہوں، یہ تیرا بال بھی بگا نہیں کر سکتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفت جیسے بصیر ہے ایسے یرا بھی ہے، دیکھتا ہے، اور ایسے عین بھی. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی آنکھ ہے. کان کے بارے میں بتلایا نہیں، فرق سمجھ لیجیے، غلطی کا شکار نہ ہو جانا. حضرت انس سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں صحیح بخاری میں ما بعث اللہ من نبی الا نذر قومہ الآمر الکذاب. فرمایا جس نبی کو بھی اللہ نے بھیجا ہے اس نے جھوٹے کانے سے ڈرایا ہے، جھوٹے کانے سے. آور، فرمایا انہو آور مکتوب بین عینیہ کافر، اس کی آنکھوں کے درمیان اندھا کانا ہے، ایک آنکھ سے دیکھنے والا ہے. یہاں پیشانی پہ لکھا ہوا ہے انہو کافر،
کافر. لیکن کرامتوں پر ایمان لانے والے بھائیوں، وہ جب مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا، بارشیں برسائے گا، کھیتیوں کو اگائے گا، تو کرامتوں پر مرنے والے اس کے مرید بنے گے، باوجود کہ اس کے پیشانی پر کیا لکھا ہوا ہوگا؟ کافر. ہمیں سمجھ نہیں آتی. اور اللہ کے بندہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا مخالف ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا پابند نہیں ہے، اس کا تابع دار نہیں ہے، وہ اللہ کا ولی کیسے ہے؟ کیا ہم دھوکہ نہیں کھائے ہوئے اس مسئلے میں؟ جو ننگے ہیں وہ بھی ولی ہے، جو نہاتے کبھی نہیں ہے وہ بھی ولی ہے، جو نماز نہ پڑھے وہ بھی ولی ہے، جو روزے نہ رکھے وہ بھی ولی ہے. یہ سب ولی ہیں، پہنچے ہوئے ہیں. سرکار پہنچی ہوئی ہے، ہاں پہنچی ہوئی ہے شیطان کے پاس، رحمان کے پاس نہیں. اس لیے معذرت سے عرض کروں گا کہ یہ کرامتوں پر ایمان لا کے ان کو ولی سمجھنے والے، یہ کرامتیں نہیں ہیں، استدراج ہے. شیطان کے ہاتھوں سب کو یہ کھلونا ہوتا ہے. تو یہ مردوں کو زندہ کرنے والوں پر کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ یہ امتحان ہے یا نہیں؟ لیکن اللہ کے نبی نے ساتھ یہ بھی فرمایا، ان ربکم لیس بأعور، لیکن تمہارا رب کانا نہیں ہے. اللہ کی دو آنکھیں ہیں، اللہ کی آنکھیں ہیں. شیطان کی دو آنکھیں نہیں ہے، وہ آور ہے، کانا ہے، ایک آنکھ سے دیکھ سکے گا. مجھے یہاں بہت سے بزرگوں کے اقوال میں لکھے. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کا نام سنتے ہیں آپ؟ شیخ معین الدین اجمیری کا نام سنتے ہیں آپ؟ شیخ بہاؤالدین نقشبند کا ذکر کر سنتے ہیں آپ؟ یہ بھی بزرگ ہے. شیخ شہاب الدین سہروردی، یہ صوفیاء کے جو 4 سلاسل ہیں ان میں سے ایک کے بانی یہ ہیں. انہوں نے اپنی کتاب الایمان میں جو لکھا ہے ان میں یہی اللہ ذو الجلال کی صفات ذکر کی ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے، اللہ کے رسول نے بتلایا ہے کہ اللہ استواء عرش ہے، اللہ عرش سے نیچے آتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی آنکھ ہے. فرماتے ہیں فلا يتصرف فيها بتشبیہ ولا تعطیل، نہ اس میں کسی قسم کی تشبیہ بیان کرو، نہ ان کو بالکل اس کا انکار کرو، بلکہ اقرار کرو کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی آنکھیں ہیں، اللہ بولتا ہے، اللہ عرش پر ہے، اللہ عرش سے نیچے بھی جب چاہے آ جاتا ہے. یہ کون لکھتے ہیں؟ شیخ شہاب الدین صاحب، ہمارے بزرگ. مانیں گے نہیں، ان کی بات تو نہیں مانیں گے کیونکہ ہمارے حضرت نے کچھ اور فرمایا. بلکہ الفقہ الاکبر جو حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر معروف ہے، اس میں ہے لم یزل ولا یزال باسمائہ وصفاتہ الذاتیہ والفعلیہ، وَأَمَّا الذَّاتِيَّةُ فَالْحَيَاةُ وَالْقُدْرَةُ وَالْعِلْمُ وَالْكَلَامُ وَالسَّمْعُ وَالْبَصَرُ. یہ شرح فقہ الاکبر کی عبارت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی صفات ذاتیہ بھی ہے، فعلیہ بھی ہے. اور اللہ کی صفات ذاتیہ کون ہے؟ وہ فرماتے ہیں الحیات، زندگی، القدرت، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، والعلم، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، والکلام، اللہ ذو الجلال کلام کرتے ہیں، والسمع والبصر، اللہ سنتے بھی ہیں، اللہ دیکھتے بھی ہیں. لیکن ہم ان چیزوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ہم اللہ کو عرش پر نہیں مانتے. اتنے جی اسی لیے اللہ کو حاضر ناظر من کے اگر کہتے ہیں، بتلائیے کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟
کیا یہ جملہ اور کیا یہ عقیدہ ثم استوى علی العرش کے منافی ہے یا نہیں؟ اللہ کہے کہ میں عرش پر، تم کہتے ہو حاضر ناظر یہی ہے۔ اور اگر یہی ہے اللہ ذو الجلال، تو ان کے سننے اور ان کے دیکھنے کا کمال کیا ہے؟ جو ہر جگہ حاضر ناظر ہے، وہ اگر سنتا ہے، وہ اگر دیکھتا ہے، تو اس میں کیا کمال ہے؟ کمال تو اس میں ہے کہ وہ عرش پر ہے اور ما تحت الثری تک دیکھتا بھی اور ہر ایک کی سنتا بھی۔ یہ ہے کمال۔ اسی کو صفات کمالیہ کہتے ہیں، اسی کو صفات ذاتیہ کہتے ہیں۔ یہ اعتقاد کے اور عقیدے کے مسئلے ہیں، ہمیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے عقیدے کو درست کرے، اللہ کی ذات اور صفات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ذو الجلال والاکرام کے ساتھ محبت اور مودت اور اپنے پیارے اللہ کے پیارے پیغمبر رسول اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری، وہ اللہ ذو الجلال ہمارے دل میں جاگزی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔